الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك. وقال تعالى: ورفعنا لك ذكرك. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. درود پاک پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم قابل قدر بزرگوں، ازواج میں لئیقہ با ادب با سلیقہ حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ مصر کی عورتوں نے حسن یوسف کو دیکھا. مصر کی عورتوں نے حسن یوسف کو دیکھا تو اپنی انگلیاں کاٹ ڈالیں. اگر میرے نبی کے جبین ناز کو دیکھ لیتی، اگر میرے شوہر میرے پیارے آقا کے جبین ناز کو دیکھ لیتی تو اپنی گردنوں کو کٹا ڈالتی. اور حضرت اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ آگے فرماتی ہیں کہ عرب کی کنواری لڑکیوں کی نگاہوں میں وہ حیا نہیں دیکھی گئی جو حیا پیارے آقا علیہ السلام کی مبارک آنکھوں میں نظر آئی. اور حضرت اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے شوہر کی تعریف کرتی ہیں، کرنی بھی چاہیے. یہ بات الگ ہے کہ ہمارے معاشرے میں ہماری قوم کی بیویاں شوہر کی تعریف نہیں کرتی ہیں، ہر وقت جلی کٹی سنایا کرتی ہیں. لیکن اپنے شوہر کی تعریف کرنا یہ حضرت اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی پیاری سنت ہے. اگر کوئی خاتون اپنے شوہر محترم کی تعریف کرتی ہیں تو حضرت اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی سنت اور کردار ادا کرتی ہیں. تو حضرت اماں عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں: لنا شمس وللآفاق شمس، کہ ہمارے لیے ایک الگ سورج ہے اور آسمان کے لیے الگ سورج ہے. لنا شمس وللآفاق شمس، کہ ہمارے لیے ایک الگ سورج ہے اور آسمان کے لیے الگ سورج ہے. یعنی ہمارے لیے الگ سورج، دنیا والوں کے لیے آسمان والوں کے لیے الگ سورج. وَشَمْسِي خَيْرٌ، اور میرا سورج بہتر ہے. لِلْآفاق، میرا سورج بہتر ہے. خیر، میرا سورج بہتر ہے. شمس من السماء، آسمان کے سورج سے میرا سورج بہتر ہے. اور سب کا سورج
طلوع ہوتا ہے بعد الفجر، تطلع بعد الفجر، سب کا سورج طلوع ہوتا ہے فجر کے بعد، شمسی تطلع بعد العشاء، اور میرا سورج طلوع ہوتا ہے عشاء کے بعد۔ یہ حضرت اماں عائشہ رضی اللہ عنہا آقا کی تعریف بیان کرتی ہیں، اور شاعر رسول، شاعر اسلام حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا کی سیرت بیان کرتے ہوئے، آقا کی تعریف بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، کہ میں نے آج تک حضور جیسا حسین نہیں دیکھا، میں نے آج تک حضور جیسا حسین نہیں دیکھا، اجمل منک لم تلد النساء، اور کوئی کیسے دیکھ لے جبکہ کسی ماں نے ویسا جنا ہی نہیں تو کیسے دیکھ لیا جاتا۔ یہ میرے آقا کی تعریف بیان کی جا رہی ہے سیرت پاک کے حوالے سے۔ میرے آقا کی سیرت، میرے آقا کا حسن، میرے آقا کا بچپن، آقا کی جوانی، آقا کا ذوق بڑھاپا، یہ ساری تفصیلات آپ کے سامنے آ گئی۔ اور میں نے آپ حضرات کو گزشتہ جمعے کو عنوان دیا تھا کہ آقا محبوب کائنات ہیں، ساری کائنات کے رہبر ہیں، ساری کائنات کے محبوب ہیں، اور جس نے آقا کو دیکھا وہ دل دے بیٹھا۔ دور دور سے صحابہ آپ کو دیکھنے کے لیے آتے اور راتوں کو دروازے میں بیٹھ کر آپ کے باہر نکلنے کا انتظار کرتے، راتوں کو بے قراری کے عالم میں گزار دیتے۔ صبح ہوگی، میرے آقا اپنے گھر سے نکلیں گے، سب سے پہلے نبی کا دیدار ہو جائے گا، سب سے پہلے نبی کا دیدار ہو جائے۔ یہ میرے آقا کے حسن کی بات ہے، اسی کو شاعر نے کیا خوب فرمایا، نہ اتراؤ زیادہ چاند ستارے اپنی رنگت پر، نہ اتراؤ زیادہ چاند تارے اپنی رنگت پر، اور میرے آقا کو دیکھو گے چمکنا بھول جاؤ گے، میرے آقا کو دیکھو گے چمکنا بھول جاؤ گے، ہرا گنبد جو دیکھو گے زمانہ بھول جاؤ گے، ہرا گنبد جو دیکھو گے زمانہ بھول جاؤ گے، زمانہ بھول جاؤ گے، اگر طیبہ کو جاؤ گے تو آنا بھول جاؤ گے، اگر طیبہ کو دیکھو گے تو آنا بھول جاؤ گے۔ تو محبوب کائنات ہے میرے آقا۔ میں نے موضوع دیا تھا حضرات، میں نے کہا تھا کہ آپ نباتات کے نبی ہیں، جمادات کے نبی ہیں، حیوانات کے نبی ہیں، پوری کائنات کے نبی ہیں، پوری کائنات کے محبوب ہیں۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے جمادات کی مثال دی، اب آئیے میں آپ کے سامنے نباتات کی مثال دوں کہ ہمارے آقا پیڑ پودوں کے بھی نبی ہیں، ہمارے آقا پیڑ پودوں کے بھی محبوب ہیں۔ وہ کس اعتبار سے؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی اکرم علیہ السلام کسی مقام پہ کھڑے رہتے، درخت اپنی جگہ کو چھوڑ کر، درخت اپنی جگہ کو چھوڑ کر میرے آقا کے سامنے تشریف لے آتے اور آ کر کے آقا کو سلام کرتے، درخت اپنی جگہ کو چھوڑ کر
آقا کی خدمت میں آتے اور آ کر کے آپ کو سلام کرتے، درخت آپ کو آ کر کے سلام کرتے، شجر آپ کو سلام کرتے۔ اسی کو شاعر نے کیا خوب فرمایا ہے، جن کو بولے شجر السلام السلام، جن کو بولے حجر السلام السلام، جن کو بولے ڈگر السلام السلام۔ میرے آقا کو پتھر بھی سلام کیا کرتے تھے، میرے آقا کو سنگریزے بھی سلام کیا کرتے تھے، میرے آقا کو درخت بھی سلام کیا کرتے تھے۔ میرے آقا درختوں کے بھی محبوب ہیں، نباتات کے بھی محبوب ہیں۔ مسجد نبوی کے اندر نبی پاک علیہ السلام ایک کھجور کے تنے کا سہارا دے کر کے خطبہ دیا کرتے تھے۔ حضرت تمیم داری جب مسلمان ہوئے تو نبی پاک علیہ السلام کی خدمت عالیہ میں ایک لکڑی کا ممبر بنا کر کے پیش کیا اور فرمایا کہ او میرے پیارے آقا، آج سے آپ اس لکڑی کے ممبر پہ خطبہ ارشاد فرمائیں۔ آج سے آپ اس لکڑی کے ممبر پہ جو میں ممبر آپ کو دے رہا ہوں، اس پر آپ خطبہ ارشاد فرمائے۔ نبی اکرم علیہ السلام حضرت تمیم داری کے تحفے کے دیے ہوئے ممبر پہ کھڑے ہو کر کے خطبہ دینے لگے۔ مسجد نبوی کے اندر رونے کی آواز آنے لگی، مسجد نبوی کے اندر رونے کی آواز آنے لگی۔ صحابہ فرماتے ہیں اس طرح رونے کی آواز آ رہی تھی جیسے کوئی بچہ ہچکی لے کر کے روتا ہو۔ میں نے دیکھا کہ رونے کی آواز آ رہی ہے، صحابہ فرماتے ہیں میں نے سنا کہ رونے کی آواز آ رہی ہے۔ نبی پاک علیہ السلام ممبر سے نیچے اتر گئے اور اس کھجور کے تنے کو جا کر کے سہلایا، اسے چپ کرایا اور کہا کہ خاموش ہو جا۔ جیسے ہی نبی پاک علیہ السلام نے اس کھجور کے تنے کو چپ کرایا، صحابہ فرماتے ہیں کہ جس طرح ہچکی لے کر کے کوئی بچہ روتا ہے اور ماں چپ کراتی ہے تو بچہ خاموش ہو جاتا ہے، اسی طریقے سے وہ کھجور کا تنا بھی آپ کے تھپکی دینے کی وجہ سے خاموش ہو گیا۔ اور آگے آقا نے فرمایا کہ رو مت، اگر تو دنیا میں میرا ساتھی بننا چاہتا ہے تو میں تیرے ٹیک لگا کر کے خطبہ دوں گا، اگر تو چاہتا ہے کہ جنت میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے میرے ساتھ رہے، اگر تو چاہتا ہے کہ جنت میں تو ہمیشہ ہمیشہ میرے ساتھ رہے تو دنیا کا ساتھی چھوڑنا پڑے گا۔ اس تنے نے، کھجور کے تنے نے کہا کہ میرے پیارے آقا، میں دنیا کی جدائی تو برداشت کر سکتا ہوں، آخرت کی جو ابدالآباد کی زندگی ہے وہاں کی جدائیگی میں آپ سے برداشت نہیں کر سکتی۔ آقا نے فرمایا ٹھیک ہے تو پھر تم جنت میں ہم سے ملاقات کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ وہ کھجور کا تنا خاموش ہو گیا۔ اس سے یہ پتا چلا کہ کھجور کے تنے سے بھی آقا کو محبت یا کھجور کے تنے کو آقا سے محبت، گویا کہ یہ پتا چلا کہ آپ نباتات کے بھی نبی ہیں، اور آگے فرمایا آپ حیوانات کے بھی نبی ہیں۔ حیوانات، جانوروں کے نبی، حیوانات کے نبی۔ وہ کس اعتبار سے؟ حجۃ الوداع کے موقع پر نبی پاک علیہ السلام نے جب رمی جمار کیا، شیطان کو کنکری ماری، جب شیطان کو کنکری ماری تو شیطان کو کنکری مارنے کے بعد مسئلہ آتا ہے قربانی، جانور قربان کرنے کا۔ جب جانور قربان کرنے کی باری آئی تو آپ کی خدمت میں سینکڑوں کی تعداد میں قربانی کے جانور کو پیش کیا گیا۔ روایت کے اندر آتا ہے کہ ہر جانور اچھل اچھل کر کے آقا کے دربار میں آتا، ہر جانور اچھل اچھل کر کے آقا کے دربار میں آتا، اور زبان قال سے نہیں بلکہ زبان حال سے یہ کہتا کہ میرے پیارے آقا پہلے آپ میرے گلے پر چھری چلا دیجئے۔ دوسرا جانور کہتا کہ میرے پیارے آقا پہلے آپ میرے گلے پر چھری چلائیے، آپ میرے گلے پر چھری چلائیں گے تو میں آپ کو بہت خوش قسمت سمجھوں گا۔ یعنی ان جانوروں کو بھی یہ پتا تھا قربانی کے جانوروں کو کہ اللہ کے رسول ہے، اللہ کے رسول ہے۔
اسی طریقے سے ایک موقع ایسا آیا، نبی پاک علیہ السلام ایک راستے سے گزر رہے تھے، ایک ہرنی نے آواز لگائی، او میرے پیارے آقا مجھے بچا لیجئے۔ ہرنی نے آواز دی، او میرے پیارے آقا مجھے بچا لیجئے۔ کیا ہوا؟ آقا کریم علیہ السلام جب سامنے گئے تو اس نے کہا کہ یہودی نے مجھے باندھ لیا ہے اور میرا بچہ اس پہاڑ کے پیچھے پیاسا تڑپ رہا ہے۔ ہرنی کو باندھ دیا اور کیا کہا کہ میرا بچہ پہاڑ کے پیچھے ہے، پیاس سے بھوک سے دم توڑ رہا ہے، میرے پیارے آقا مجھے نجات دلا دیجئے۔ اس یہودی سے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، ہے یہودی بھائی اسے چھوڑ دیا جائے تاکہ یہ اپنے بچے کو دودھ پلا کر کے واپس آ جائے۔ اس یہودی نے کہا کہ کیا گارنٹی ہے کہ یہ دودھ پلا کر کے واپس آ جائے؟ پھر یہودی نے کہا کہ آج دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی نظر آ جائے گا کہ آپ آخری نبی ہے یا نہیں، اللہ کے سچے نبی ہے یا نہیں۔ چنانچہ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، آپ جانے دے میں گارنٹی لیتا ہوں یہ دودھ پلا کر کے اپنے بچے کو دوبارہ یہاں پر واپس آ جائے گی۔ چنانچہ وہ ہرنی جاتی ہے اور اپنے معصوم بچے کو دودھ پلا کر کے اپنے وعدے کے مطابق وہ ہرنی پھر اپنی جگہ پر تشریف لے آتی ہے۔ جب آ جاتی ہے اس وقت اس منظر کو دیکھ کر کے یہودی نے پڑھ لیا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور یہودی نے کہا کہ جب جانور کو بھی یہ پتا ہے کہ اللہ کے رسول ہیں اور ہمیں نہیں پتا، اس نے صاف کہہ دیا کہ آپ کی بات سمجھ میں آ گئی کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں، اور اس منظر کو دیکھ کر کے پڑھ لیا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اس سے یہ پتا چلا کہ آپ نباتات کے بھی نبی ہیں، آپ جمادات کے بھی محبوب ہیں، آپ حیوانات کے بھی محبوب ہیں، اور آپ انسانوں کے بھی محبوب ہیں، آپ انسانوں کے بھی محبوب ہیں۔ وہ اس اعتبار سے کہ پیارے آقا علیہ السلام پوری کائنات کے ایک ایک انسان سے محبت کرتے ہیں، اور آقا فرماتے ہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ میرا کوئی امتی جہنم میں نہ جائے، میں چاہتا ہوں کہ میرا ہر ادنا سے ادنا امتی بھی کلمہ پڑھ کر کے جنت میں چلا جائے، جنت میں چلا جائے۔ چنانچہ صحابہ کرام نبی پاک علیہ السلام سے بے انتہا محبت کرتے ہیں، اور اسی صحابہ میں سے ایک عاشقین کی جماعت، اسی صحابہ میں سے ایک عاشقین کی جماعت تھی جو پیارے آقا علیہ السلام سے بے انتہا محبت، اتنی محبت کہ آقا کے زیر قدم اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے تیار رہا کرتے تھے۔ چنانچہ ایک صحابی جنگ کے میدان میں ہے، غشی طاری ہو رہی ہے، بے ہوشی پہ بے ہوشی آ رہی ہے، دوسرے صحابی تشریف لائے اور فرمایا کہ کیا بات ہے، کیوں پریشان ہو، الک حاجتن تیری کیا ضرورت ہے؟ صحابی رسول نے فرمایا کہ میری آخری تمنا یہ ہے کہ میں اپنے آقا کا دیدار کروں، میری آخری تمنا ہے کہ میں اپنے آقا کا دیدار کر لوں۔ اس صحابی نے اس صحابی کو جو بے ہوشی کے عالم میں تھے، جن پر غشی طاری تھی، اس صحابی کو اپنے کاندھے پہ سوار کیا اور نبی پاک علیہ السلام کے دربار میں لائے۔ آقا کے دربار میں جیسے ہی لائے تو صحابی رسول نے فرمایا کہ اے میرے پیارے صحابی، نبی پاک علیہ السلام تمہارے سامنے ہیں۔ جیسے نبی کا نام آیا ان کی آنکھیں کھل گئی اور ان کے قدموں میں گر گئے، اور جیسے ہی قدموں میں گرے یہ کہتے ہوئے اللہ کے پیارے ہو گئے، تیری معراج کے تو لوح و قلم تک پہنچا، تیری معراج کے تو لوح و قلم تک پہنچا، میری معراج کے میں تیرے قدم تک پہنچا۔ اسی کو شاعر نے دوسرے انداز میں فرمایا کہ نکل جائے دم تیرے قدموں کے نیچے، نکل جائے دم تیرے قدموں کے نیچے، یہی دل کی حسرت، یہی آرزو، یہ کہہ کر کے جان کا نذرانہ پیش کر دیا۔
اسی سارے صحابہ میں 1,44,000 صحابہ کی تعداد اور انبیاء کی تعداد، انبیاء علیہ السلام کی تعداد کتنی ہے؟ 1,24,000 تقریباً کم و بیش، اور صحابہ کرام کی تعداد علماء نے بیان کی ہے 1,44,000 صحابہ کرام کی تعداد ہے 1,44,000۔ ان 1,44,000 صحابہ میں جتنے صحابہ تھے سب نبی کے عاشق، ہم سب بھی نبی کے عاشق ہیں، ہم بھی نبی سے محبت کرتے ہیں۔ جتنے اولیاء گزرے ہیں سب نبی سے محبت کرنے والے تھے، جتنے علماء گزرے ہیں سب نبی سے محبت کرنے والے تھے، اس لیے کہ اگر کسی انسان کے دل میں نبی کی محبت نہیں ہوگی اس کا ایمان مکمل نہیں۔ ایمان مکمل ہونے کے لیے نبی کی محبت شرط ہے، نبی کی محبت شرط ہے۔ لیکن ان سارے 1,44,000 صحابہ میں سب سے زیادہ محبت کن کو تھی؟ سب سے زیادہ آقا سے محبت کون کرتے تھے؟ تو تاریخ کو جب آپ کھنگالیں گے تو تاریخ کے صفحات سے ایک ہی نام نکل کر کے آئے گا، اور اس کا نام، اس ذات کا نام سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی۔ دنیا کے سب سے بڑے عاشق، ان سے بڑا کوئی عاشق نہیں گزرا ہے نبی کا، اور نہ قیامت تک ان سے بڑا کوئی عاشق آ سکتا ہے۔ اسی کو شاعر نے کیا خوب فرمایا کہ اصحاب نبی تو سب کے سب مخلوق میں سب سے افضل ہیں، اصحاب نبی تو سب کے سب مخلوق میں سب سے افضل ہیں، اور صدیق کے جیسا عاشق ہونا سب کے بس کی بات نہیں، صدیق کے جیسا عاشق ہونا سب کے بس کی بات نہیں۔ کیسے عاشق تھے؟ آئیے میں مثال دوں، کیسے عاشق تھے؟ آقا نے فرمایا ایک موقع پر حبیب الی من دنیاکم ثلاث، اے میرے پیارے آقا تمہاری دنیا میں مجھے 3 چیزیں پسند ہیں۔ حبیب الی من دنیاکم ثلاث، مجھے تمہاری دنیا میں 3 چیزیں پسند ہیں۔ نمبر 1 الطیب، مجھے خوشبو پسند ہے، مجھے خوشبو پسند ہے۔ اور آگے آقا نے فرمایا والنساء، اور مجھے اپنی بیویاں پسند ہیں، مجھے عورتوں میں اپنی بیویاں پسند ہیں۔ اور تیسری چیز آقا نے فرمائی قرۃ عینی فی الصلاۃ، اور مجھے نماز پسند ہے۔ یہ 3 چیزیں آقا نے فرمائی کہ مجھے نماز پسند ہے، مجھے خوشبو پسند ہے، مجھے میری بیویاں پسند ہیں۔ یہ 3 چیزیں جیسے ہی آقا نے فرمائی کہ حبیب الی من دنیاکم ثلاث، مجھے تمہاری دنیا میں 3 چیزیں پسند ہے، صحابہ تڑپنے لگے۔ اسی تڑپنے کے عالم میں سیدنا صدیق اکبر اور بے قرار ہو گئے، اتنے بے قرار ہو گئے، اتنے بے قرار ہو گئے کہ اسی بے قراری کے عالم میں سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا کہ او میرے پیارے آقا، آپ نے فرما دیا کہ مجھے دنیا کی 3 چیزیں پسند ہیں، او میرے پیارے آقا مجھے بھی حبیب الی من الدنیا ثلاث، مجھے بھی دنیا کے اندر 3 چیزیں پسند ہیں۔ آقا نے جب فرمایا کہ مجھے 3 چیزیں پسند ہیں تو سیدنا صدیق اکبر بھی آقا کی محبت میں ڈوب کر کے فرماتے ہیں او میرے پیارے آقا مجھے بھی 3 چیزیں پسند ہیں۔ نمبر 1 النظر الی وجہک، النظر الی وجہک، کہ میری نظر ہو آقا کا رخ انور۔ سبحان اللہ، کیا کہا؟ النظر الی وجہک، میری نظر ہو اور آقا کا رخ انور ہو، اس آنکھ سے میں آقا کو دیکھوں اور کسی کو نہ دیکھوں۔
چنانچہ اس دنیا کے اندر میرے آقا کو کوئی ایک بار دیدار کیا ہوگا، میرے آقا کا کوئی 2 بار دیدار کیا ہوگا، میرے آقا کا کوئی 10-20 بار دیدار کیا ہوگا، میرے آقا کا کوئی 10,000 1,000 بار دیدار کیا ہوگا، لیکن سیدنا صدیق اکبر نے تو ایسا دیدار کیا کہ قیامت تک جدائی کا تصور نہیں کیا جا سکتا ہے۔ وہ کس اعتبار سے؟ نبی پاک علیہ السلام آرام فرما رہے ہیں اپنے روضہ مصطفیٰ کے اندر، انہی کے بغل میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آرام فرما رہے ہیں۔ اسی کو شاعر کہتا ہے ثانی اثنین ہیں اللہ کے شہدائی ہیں، ثانی اثنین ہیں اللہ کے شہدائی ہیں، مر کر بھی پہلوی احمد میں جگہ پائی ہے، مر کر بھی پہلوی احمد میں جگہ پائی۔ کیا فرمایا؟ النظر الی وجہک، تو میرے پیارے آقا صدیق کی نظر ہو اور آپ کا رخ انور ہو، میں چاہتا ہوں کہ آپ کو دیکھتا رہوں۔ اور دوسری پسند سیدنا صدیق اکبر نے فرمائی، او میرے پیارے آقا صدیق کا مال ہو اور آپ پر لٹ جائے، صدیق کا مال ہو اور آپ پر لٹ جائے، قربان ہو جائے۔ چنانچہ لٹایا، اتنا لٹایا کہ پوری زندگی دے دی نبی کے نام پر، پورا مال دے دیا نبی کے نام پر، اتنا لٹایا کہ جس مجلس میں سارے گھر کی دولت کو لا کر کے رکھ دیا، اسی مجلس میں سیدنا صدیق اکبر سب کچھ دینے کے بعد اپنے بدن پر بوریے کا ٹاٹ کا لباس پہن کر کے بیٹھے ہیں۔ کوئی ہوگا اسے ہمارے سماج میں کہ جو اپنی دولت کو قربان کر کے ٹاٹ کر بوریے کا لباس پہن کر کے بیٹھ جائے؟ روایت کے اندر آتا ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے بوریے کا ٹاٹ کا لباس پہن لیا اور نبی کی محفل میں تشریف فرما ہو۔ اسی دوران حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لے آئے، تو جب جبریل علیہ السلام تشریف لائے تو جبریل بھی ٹاٹ کا لباس پہن کر کے آ گئے، حضرت جبریل علیہ السلام بھی ٹاٹ کا لباس پہن کر کے آ گئے۔ آقا نے فرمایا کہ اے جبرائیل تیرے اوپر کیوں غربت آ گئی کہ تو نے ٹاٹ کا لباس پہن لیا ہے؟ ہمارا صدیق تو میرے راہ میں، اللہ کے راہ میں اپنے مال کو قربان کر دیا، اپنے سارے مال کو وقف کر دیا، اس کے بعد یہ ٹاٹ کا لباس پہنا ہوا ہے۔ اے جبرائیل تیرے اوپر کون سی غربت آ گئی کہ تو ٹاٹ کا لباس پہن رکھا ہے؟ اس وقت حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا، اے میرے پاک پیغمبر آج جتنے فرشتے ہیں سارے فرشتوں نے ٹاٹ کا لباس پہن رکھا ہے۔ سبحان اللہ، آج پوری کائنات میں جتنے فرشتے ہیں سارے فرشتوں نے ٹاٹ کا لباس پہن رکھا ہے۔ اس وقت آقا نے فرمایا کہ کیوں سارے فرشتوں نے ٹاٹ کا لباس پہن رکھا ہے؟ اس وقت حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ او میرے پاک پیغمبر اس لیے کہ آپ کا عاشق صدیق اکبر ٹاٹ کا لباس پہن رکھا ہے۔ رب تعالیٰ نے فرمایا کہ جو آج میرے صدیق کا لباس ہے وہی سارے فرشتوں کا لباس ہے، جو آج میرے صدیق کا لباس ہے وہی سارے فرشتوں کا لباس ہوگا۔ آپ نے کیا فرمایا؟ اتنے بڑے عاشق، کیا فرمایا کہ صدیق کی نظر ہو، آقا کا رخ انور ہو، اور دوسری بات کیا فرمائی کہ صدیق کا مال ہو اور آقا کے اوپر قربان ہو جائے، اور تیسری بات کیا فرمائی؟ صدیق کی بیٹی ہو اور آقا کی بیوی بن جائے۔ سبحان اللہ، صدیق کی بیٹی ہو، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اسی صدیق کی بیٹی ہے۔ حضرت عائشہ جس کا تذکرہ میں نے شروع ہی میں کیا، خطبہ کے بعد سب سے پہلے میں نے حضرت اماں عائشہ کا نام لیا۔ کیا فرمایا کہ صدیق کی بیٹی ہو اور آقا کے اوپر نثار ہو جائے، آقا کی بیوی بن جائے، اس سے بڑی اور دولت میرے لیے کیا ہو سکتی ہے؟ اور صدیق اکبر نے ایک موقع پر تو یہاں تک کہ فرما دیا کہ میرا دروازہ کتنا خوش نصیب ہوگا کہ جس دروازے پر دونوں جہاں کے سردار دلہا بن کر کے تشریف لائیں گے۔ سبحان اللہ، کتنا خوش نصیب میرا دروازہ، میرا گھر ہوگا۔
کہ میرے دروازے پر دونوں جہاں کے سردار دلہا بن کر کے تشریف لائیں گے۔ بزرگوں دوستو، لٹا دیا، قربان کر دیا، اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے تیار ہو گئے، مال کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ اتنی محبت آقا سے، اتنی محبت کہ جب غار ثور چڑھنے لگے جس کی اونچائی 759 فٹ ہے، جس کی اونچائی 759 فٹ ہے، بہت کافی اونچائی ہے۔ آپ غار ثور قریب سے جا کر دیکھیں گے آپ کی نظریں ٹک نہیں پائیں گی۔ اتنی اونچائی پہ اپنے کاندھے پہ سوار کر کے سیدنا صدیق اکبر غار ثور میں لے کر کے جاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ میرے پیارے آقا، پہلے آپ داخل نہ ہوں، پہلے صدیق آپ کا ساتھی جائے گا۔ چنانچہ اندر گئے اور غار ثور کے غار کے اندر کے حصے کو صاف کر دیا، اور صاف کرنے کے بعد ان کے پاس جو چادر تھی اس چادر کے ٹکڑے کرتے گئے، سارے سوراخ کو بند کرتے گئے، ٹکڑے کرتے گئے، سارے سوراخ کو بند کرتے گئے۔ ایک سوراخ بچ گیا، اس سوراخ میں صدیق اکبر نے اپنے انگوٹھے مبارک کو رکھ دیا اور آقا سے فرمایا کہ میرے پیارے آقا آپ اندر تشریف لے آئیے۔ اندر تشریف لے گئے، نبی پاک علیہ السلام سے فرمایا کہ میرے پیارے حضور آپ تھکے ماندے ہیں، آپ ذرا آرام کر لیجئے۔ آرام کہاں کر رہے ہیں؟ صدیق اکبر اپنی ران کو رحل بنا دیا، اپنی ران کو رحل بنا دیا، اپنی ران کو پیش کر دیا۔ علماء فرماتے ہیں ایسے رحل پر رکھا ہوا تھا آقا کا سر مبارک، ایسا محسوس ہوتا تھا کہ وہ ران نہیں بلکہ رحل ہے، اور نبی کا چہرہ قرآن ہے، اور وہ قرآن پڑھنے والا صدیق اکبر ہے۔ اسی درمیان سانپ نے ڈنک مارا، سانپ نے ڈنک مارا، سانپ کا زہر پھیل گیا۔ سانپ نے کیوں ڈنک مارا؟ وہ سانپ بہت دنوں سے انتظار میں تھا کہ میں اپنے لاڈلے نبی کے چہرے کا دیدار کروں، اس لیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا گزر اسی پہاڑ کے قریب سے بہت ہزار سال پہلے گزر ہوا تھا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تذکرہ کر دیا تھا یہی وہ غار ثور ہے کہ جہاں پر دونوں جہاں کے آخری نبی آرام کریں گے۔ 3 دن آرام کیا تھا آقا نے۔ کیا کہا؟ یہی وہ غار ہے جس میں دونوں جہاں کے آخری نبی آرام کریں گے۔ وہ سانپ کی آواز اس کے کان تک ٹکرا گئی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی آواز۔ انہوں نے اللہ کے دربار میں دعا کر دی کہ میرے پروردگار اتنی لمبی عمر دے دے کہ میں تیرے نبی کا دیدار کروں، اتنی لمبی عمر دے دے کہ میں تیرے نبی کا دیدار کر لوں۔ چنانچہ لمبی عمر مل گئی، اور صرف اس لیے تاکہ رخ مصطفیٰ کا دیدار کرتا۔ چنانچہ رخ مصطفیٰ کا دیدار کیسے کرتے؟ وہاں پر تو صدیق اکبر نے انگوٹھا رکھ دیا تھا، تو کیسے دیدار کرتے؟ ڈنک مارنا شروع کیا۔ جیسے ہی ڈنک مارا، صدیق اکبر نے اپنے انگوٹھے کو ہلایا۔ جیسے ہی انگوٹھے کو ہلایا، وہ سانپ نے آقا کے رخ انور کا دیدار کر کے وہاں سے غائب ہو گیا۔ لیکن سانپ نے اپنا اثر دکھایا۔ اگر نبی کو بھی سانپ کاٹ لے تو اپنا اثر دکھاتا ہے، اگر صحابی کو بھی زہریلا جانور کاٹ لے اپنا اثر دکھاتا ہے۔ جیسے ہی سانپ نے کاٹا، اپنا اثر دکھایا، جسم زہر آلود ہو گیا، بے قرار و بے چین ہو گئے۔ جب بے قرار و بے چین ہو گئے تو ہل تو نہیں سکتے، اس لیے آقا سے محبت ہے، اور آقا کریم علیہ السلام آپ کے جسم مبارک پر، ران مبارک پر سر رکھ کر کے آرام کر رہے ہیں۔ کہیں حرکت کر دوں آقا کی نیند میں خلل نہ ہو جائے۔ یہ ہے محبت۔ آنکھوں سے آنسو جب چھلکنے لگے، آقا کی آنکھ کھل گئی، فرمایا ما یبکیک یا ما یبکیک، اے ابو بکر صدیق، کس چیز نے تجھے رلایا ہے؟ کس چیز نے تجھے رلایا ہے؟ اس وقت صدیق اکبر نے فرمایا کہ میرے پیارے نبی، لگتا ہے کوئی زہریلا چیز نے مجھے کاٹ لیا ہے۔ لعاب مبارک کو نکال کر کے آقا نے اس زخم پہ لگایا، فوراً ٹھیک ہو گیا، فوراً ٹھیک ہو گیا۔ تو بزرگوں دوستو، ہمارے پیارے نبی ساری کائنات کے محبوب ہیں، جمادات کے محبوب ہیں، حیوانات کے محبوب ہیں، پوری کائنات کے محبوب ہیں۔ ہم سب بھی پیارے آقا کے محبوب ہیں۔ ہم پر یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم نبی سے محبت کریں، نبی کی تعلیمات سے محبت کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو اپنے نبی سے سچی پکی محبت نصیب فرمائے۔ آمین و آخر دعوانا الحمدللہ۔